سب سے پاکستان کا اس وقت اولین مسئلہ یہ ہے کہ گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے تو یہ بھی گزارش کی ہے کہ ان کے جو کمرے میں گھڑی لگی ہوئی ہے اس کا وہ سائز ہی بڑا کر دیں, بڑی والی وہ جو ہے وہ ایک گھڑیال لگا دیں جس سے ان کو سوئیاں بھی دکھنے لگ جائیں. ویسے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, میرے سے زیادہ نظر اچھی ہے ان کی ان دا ایج آف 75. گھڑی کے ساتھ ویسے بھی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور پاکستان میں تو جب جب گھڑی کی بات ہوگی عمران خان صاحب ویسے ہی یاد آتے ہیں سب کو. ان کو وہ گھڑی جو ہے جو وقت بتاتی ہے وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئی ہے. یہ تھا کہ ظاہر ہے شیطان بھی بند ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں. اب ہم جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے پوری گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا خاص طور پر, وہ رمضان المبارک کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے. ابھی تک کسی بھی صوبے سے آپ نے نہ کوئی تیاری دیکھی ہے نہ آپ نے کوئی, اب میرا خیال ہے اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد شاید مطلب کچھ شروع ہو جائے, چلے وہاں بھی لوگوں کا بھلا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. آپ پھر اڈیالہ لے کے آگے بیچ میں سے. بھائی جان مطلب بات یہ ہے کہ کئی دفعہ وہاں سے مختلف سٹوریاں ان کو عادت ہے. وہ یاد ہے آپ کو جب وہ گھر میں تھے وہ تب بھی کہتے تھے مجھے زہر دے دیا جائے گا. تو میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ گھر میں تو آپ کے مطلب گھر والے ہی ہوتے ہیں, آپ کو زہر کون دے گا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے جیل میں کہا کہ جی وہ جان کو خطرہ ہے, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. پھر وہ بتایا گیا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. پھر اب وہ سب سے پاکستان کا اس وقت اولین مسئلہ یہ ہے کہ گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے تو یہ بھی گزارش کی ہے کہ ان کے جو کمرے میں گھڑی لگی ہوئی ہے اس کا وہ سائز ہی بڑا کر دیں, بڑی والی وہ جو ہے وہ ایک گھڑیال لگا دیں جس سے ان کو سوئیاں بھی دکھنے لگ جائیں. ویسے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, میرے سے زیادہ نظر اچھی ہے ان کی ان دا ایج آف 75. اور ان کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس کا باقاعدہ ان کا دن میں 2 دفعہ چیک اپ بھی ہوتا ہے. وہ ماشاءاللہ اچھی خوراک بھی استعمال کرتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں, جم بھی کرتے ہیں. اور یہ آنکھ کو مسئلہ ہو جائے, کان کو مسئلہ ہو جائے, دانت کو مسئلہ ہو جائے, یہ تو ظاہر ہے زندگی میں انسان کے ساتھ چلے رہتے ہیں. لیکن ان کی صحت کے حوالے سے نہ کوئی لاپرواہی پہلے کی گئی ہے نہ کوئی آگے کی جا سکے گی. اور راستوں کی جہاں تک بات ہے, افسوس کا اور شرم کا مقام یہ ہے کہ کسی اور صوبے میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو بہت سارے یہاں پر ملکہ جذبات بن کے نکل آتے ہیں لوگ. اب اس وقت ایمبولنسز کے اندر لوگ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لوگ مر رہے تھے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی, سب جو ہے وہ نیپال گئے ہوئے تھے. اور اب کل ہائی کورٹ کو خود انٹروین کرنا پڑا اور انٹروین کر کے ان کو یہ رستے کھلوانے پڑے. سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ملا, یا اس سے خیبر پختونخوا کو جو ہے جہاں پہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے ان کو جو ہے وہ رستے بند کر کے ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب تو میں نے ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے اور ختم کرنے کا وہ اعلان کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل رپورٹ چیا سیڈ سے لے کر اور دیسی گھی اور مٹن کے قیمے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے. اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ تو بلکہ اس کے اوپر کلیئر ہے, چیف منسٹر صاحبہ خود بھی کہہ چکی ہیں, وہ جو ہے وہ جس قسم کا بھی کھانا کھانا چاہیں ہمیں خوشی ہوگی اور ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں. لیکن لوگوں کو تکلیف دینا اور اپنے ہی صوبے میں جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ لوگوں کو ایڑیاں رگڑ کے سڑکوں پہ مرنے چھوڑ دینا میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ کون سی سیاست ہے؟ اچھا میڈم, اسی سے جڑا سوال ہے کہ دنیا کرکٹ کے 14 لیجنڈ کپتانوں نے خط لکھا ہے قوم پاکستان کو, اور یہ تشویش کا اظہار کیا کہ وہ سہولیات نہیں دی جاتی, تو کیا انہیں کہنا چاہیں گے اس میں 2 بھارتی کپتان بھی شامل ہیں؟ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھارتی کپتان ہوں یا باقی جو ہمارے وہ ہیں ان کو اپنے ایک کرکٹر ساتھی کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب وہ کرکٹر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان تھا اور جب وہ لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا خود, اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ کے اوپر جب پرول پہ رہا ہوئے ہیں میاں صاحب, ان کی ایک تصویر کو باقاعدہ شو کر کے جو تمسخر اڑایا گیا تھا, اس وقت یہ سارے جو کپتان ہیں اور یہ کھلاڑی ہیں تب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سپورٹسمین سپرٹ نہیں ہے, کہ اگر آپ کو ایک اللہ پاک نے ایک مقام پہ پہنچا دیا ہے تو آپ کو, اس وقت یہ سب چپ تھے. اور آج جو ہے وہ ایک آنکھ کا مسئلہ کیا ہوا, میری تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ وہ زندگی کو خطرہ کیسے ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو پروپیگنڈا کرنا آتا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا, پکڑے بھی گئے ہیں کہ 6/9 اور 6/6 بھائی آنکھیں 75 سال کی عمر میں چند لوگوں کی ہوتی ہوں گی, خوش قسمت ہیں وہ, اپنی صحت کا بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں, کھاتے پیتے بہت اچھا ہیں تو ان کی صحت اچھی ہے. لیکن اس کے اوپر ایشو بنا دینا جان کو خطرہ, میں تو کہہ رہی ہوں ایسی سٹوریاں آج سے نہیں, وہ جب گھر میں تھے تب بھی کہتے تھے مجھے زہر دے دیا جائے گا. اب اس کے بندہ کیا ہی کر سکتا ہے, مجھے مار دیا جائے گا, اب گھر میں ان کو کون مارے گا, یہ تو اس کا سوال کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا.
سو یہ اچھا ہوتا، یہ انسانی حقوق ہمارے کرکٹر صاحبان کو اس وقت بھی نظر آئے ہوتے جب وہ ایک فیشسٹ حکمران بنا ہوا تھا، جب وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہر حد تک جا رہا تھا، جب وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا میں اے سی اترواؤں گا، اور یہ جاننے کے باوجود اور وہ لسٹ رکھ کے ہو اس کو تو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری، میں تو سوچتا ہوں یہ چلتا کیسے ہے؟ اس وقت کے کرکٹرز جو ہیں ان کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے، اور آج جو ہے وہ ایک آنکھ جو ہے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ دنیا میں شاید کوئی اور ایشو نہیں رہا کہ جی ایک آنکھ کو کچھ ہو گیا اور وہ آنکھ بھی ٹھیک ہے۔ بات تو یہ کہ یا تو واقعی آنکھ کو کچھ ہوا ہوتا، گھڑی کی سوئیاں دیکھنے کا معاملہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ شکر ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، چونکہ شیطان ہم قید کر رہے ہیں۔ ہاں جو سب پہ دیکھیں ان کو تو ایکسٹرا آرڈنری لیوریج مل رہا ہے ہر چیز کا، لیکن قانون کے مطابق جو ان کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جی آپ اچھا میڈم والی پی ٹی آئی کو گھڑیاں تو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی دیکھی ہے تو ان کی آنکھ میں بیسکلی مزید آئے گی، وہ ایک ٹانکا لگانے والی سوئی ہوتی ہے وہ کب نظر آئے گی؟ دیکھیں گھڑی کے ساتھ ویسے بھی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پاکستان میں تو جب جب گھڑی کی بات ہوگی عمران خان صاحب ایسے ہی یاد آتے ہیں سب کو، سو ان کو وہ گھڑی جو ہے جو وقت بتاتی ہے وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کرے ان کو وہ گھڑی بھی نظر آ جائے کہ جو پاکستان کے لیے اچھے حالات اور اچھی جو ہے وہ معاملات کی بات کرتی ہو۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ میں نے دیکھا ہے جی سہیل آفریدی صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں وہ، اور اس کے اوپر انہوں نے لڑنا ہے اس فورس کے ساتھ۔ اب یہ اس ملک کے اندر ایک اور انارکی پیدا کرنے کا پروگرام ہے، بندہ پوچھے رہائی فورس کیا کرے گی؟ یہ اڈیالہ پہ جا کے حملہ کر دے گی؟ یہ کیسے رہائی کرائے گی عمران خان کی؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوری ٹریننگ ہوگی اور ٹریننگ کے بعد وہ لڑیں گے۔ تو یہ جو ریاست سے بار بار لڑنے کا ان کو شوق ہے نا، وہ کئی دفعہ یہ بھگت چکے ہیں لیکن یہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، اور پھر وہ میں انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اب وہ کل بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں سے یہ بات کی گئی یا نہیں کی گئی، بہرحال وہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بیان آیا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میں موومنٹ شروع کرو۔ افریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پیغام آ گیا ہے کہ مجھے رہائی کی موومنٹ شروع کرنی ہے۔ تو پھر اگر اس کا مطلب تو پھر درست ہے نا، حکومت ٹھیک ہی کہتی ہے کہ وہاں سے جب بھی آئے گا فساد کا، انارکی کا، ریاست سے لڑنے کا پروگرام ہو۔ آپ بائی دا وے کل بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، پولیس والے مارے گئے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو صوبے میں اتنے مسائل ہیں، اس کے باوجود ان کو کیا کرنا ہے جو ان کو رہائی فورس، تو یہ فورسیں اور بھی انہوں نے فورسز بنائی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کا رزلٹ دیکھ لیا تھا، مزید بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سما کے پروگرام میں علی امین گنگاپور نے کہا کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی اتنی شاید پی ٹی آئی میں سے بھی کسی نے بانی کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی، اور کل انہوں نے کہا کہ میں ڈیل والے کسی معاملے میں نہیں ہوں، باقی فیسیلیٹیشن کے جو معاملات ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آج رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ ڈیل کی کوشش ہوئی لیکن شاید وہ ڈیل کرنا نہیں چاہ رہے۔ نہیں کرنا نہیں چاہ رہے، یا جن شرطوں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی، لیکن پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے نہیں کھڑا، ٹھیک ہے جی؟ این آر او چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا کنسرن بڑا کلیئر ہے کہ جو کچھ اس شخص نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا تھا، جس فرعونیت کی آخری سٹیج پہ یہ شخص تھا، جتنی تکلیف یہ لوگوں کو پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچائی، لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ میری پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، ان کو جتنی فیسلٹیز جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں اس سے بھی زیادہ دینی چاہیے۔ پورے یہ ایک کیس اسٹڈی ہوگا، ضرور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو جتنی فیسلٹیز ملی ہیں کیا اس سے پہلے کسی کو ملی ہیں، نہیں ملی ہیں، اور جس طرح یہ رول کر رہے ہیں اپنے بیرک کے اندر، وہ کسی اور کو جو ہے وہ یہ موقع ملا تھا، نہیں ملا تھا۔ تو یہ اپنے کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ کروا کے اپنی جو سزا ہے اس کو یہ جو ہے وہ مکمل کر کے یہ باہر آئیں، بہت اچھی بات ہے، سیاست کریں اگر سیاست کرنی ہے، لیکن اگر سیاست کی آڑ میں پھر دہشت گردی کرنی ہے، پھر ریاست پہ یلغار کرنی ہے، پھر فساد کرنا ہے،
تو اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کے رابطے جاری ہیں, کیا نون لیگ اس ترمیم پہ راضی ہے اور خاتموں سے بات چیت ہوگی؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. اچھا میم یہ بتائیے کہ جو عمران خان آپ نے پہلے بتا دیا کہتے تھے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, کیا وہ ڈیل چاہ رہے ہیں کہیں پہ؟ وہ بہت کچھ چاہ رہے ہیں بھائی, وہ بہت کچھ چاہ رہے ہیں, ان کی سن کوئی نہیں رہا. شکریہ. رمضان کے آپ نے یہ پریس کانفرنس بلائی, اس میں آپ نے سابق کی حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک ٹیسٹ کی شادی ہے, ایسا نہیں کہا. اور اس ٹائم حالات یہ ہیں کہ گراؤنڈ پر ریئلٹی یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی, پھل غریب کی پہنچ سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے, سبزیاں مہنگی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. آپ بتا رہی ہیں میڈم کہ ہم 3 دن کے لیے دکان سیل کر دیں گے, شیرا فورس